از سائنس ٹرو اور از اٹ سوشلی کنسٹرکٹیڈ اور از اٹ بوتھ. جب ہم سائنس میں سائنٹیفک فیکٹ کا نام یوز کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس نے حقیقت کو آبجیکٹیولی ویریفائی کر لیا یا کنکلوزیولی ویریفائی کر دیا اور اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ جس طرح سائنس نے بتا دیا ہے نا یہ، اور اس کو ہم نے سائنٹیفک فیکٹ کا نام دے دیا، تو اس کا مطلب کہ ہمیں اس چیز کی حقیقت کا پتہ چل گیا. کیا سائنٹیفک فیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ نہیں ہوتا؟ کیا سائنس کسی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی؟ یا سائنس ان اٹ سیلف کیا ہے اور سائنس کام کیسے کرتی ہے؟ ان سوالات کو ہم جس سبجیکٹ میں، جو سبجیکٹ ان سوالات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور ان کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں فلاسفی آف سائنس. اس سیریز میں ہم فلاسفی آف سائنس پہ بات کریں گے اور ان سوالات کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے ایکیڈیمکلی. ٹھیک ہے. اب سائنس کو لے کے میں نے دو قسم کے ٹرینڈز دیکھے ہوئے، یا سائنس کے مس یوز کو لے کے میں نے دو قسم کے ٹرینڈز دیکھے ہوئے. ایک وہ ٹرینڈ ہے، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ حقیقت کو کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب سائنس ایک حقیقت کو کنکلوزیولی ویریفائی کر لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب شک کی گنجائش نہیں ہے، اب ہمارے سامنے حقیقت آ گئی. پھر وہ کرتے کیا ہے؟ پھر وہ یہ کرتے ہیں نا کہ کسی بھی ریلیجیس ٹیکسٹ کو لیتے ہیں اور وہی سائنٹیفک میتھڈ وہاں اپلائی کرتے ہیں. تو جو سائنٹیفک ایونٹس ہوتے ہیں جو سائنس ویریفائی کر لیتی ہے، اس طرح کے ایونٹ وہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر کیا کہ اس پہ سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ سائنس نے ویریفائی کر لیا کنکلوزیولی، اور یہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ریلیجیس ٹیکسٹ جو ہے یہ گاڈ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ گروپ ہے. دوسرا وہ گروپ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس چیزوں کو کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہے، ریالٹی کو کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہے. اس وجہ سے اگر سائنس ایک چیز کو، ایک حقیقت کو کنکلوزیولی ویریفائی کرے اور ریلیجیس ٹیکسٹ میں کوئی کلیم ہو جو اس سے کانٹرڈکٹ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقت کنکلوزیولی ویریفائی ہو گئی اور جو ریلیجیس ٹیکسٹ تھا نا وہ کنکلوزیولی فلسفائی ہو گیا. تو یہ دونوں جو گروپس ہیں نا، یہ گروپس جو دونوں گروپس ہیں، یہ ریلیجیس اور نان ریلیجیس گروپ، یہ دونوں جس ماڈل کو پریزیوم کر کے اس کنکلوژن پہ آ رہے ہیں نا، وہ ہے فرانسس بیکن کا ماڈل جو 100 سال پہلے آ کے ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے تھنکر ٹی وی پہ آ کے یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بگ بینگ کا ماڈل آ گیا، سائنس نے کنکلوزیولی ویریفائی کر لیا کہ کائنات کی بگننگ ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ لائک بلیک ہول ہو گیا، بلیک ہول ہمارے پاس سائنس نے کنکلوزیولی ویریفائی کر لیا کہ ایک بلیک ہول موجود ہے اور وہاں ایونٹس اس طرح ہو رہے ہیں. اور پھر وہ ریلیجیس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں کہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں بھی یہ موجود ہے، اس وجہ سے کنکلوزیولی ویریفائی ہو گیا کہ یہ ریلیجیس ٹیکسٹ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. تو وہ جس ماڈل کو پریزیوم کرتے ہیں وہ ماڈل 100 سال پہلے ریجیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آئی ایم ناٹ میکنگ دیس تھنگس اپ، مطلب میں خود سے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے اور یہ یہ میرا کوئی اوپینین بھی نہیں ہے. اس کو ہم سبسٹینشیٹ کریں گے ایکیڈیمکلی، ایکیڈیمک ٹیکسٹ سے سبسٹینشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو ماڈل ہے جو یہ لوگ پریزیوم کر رہے ہیں نا، کس طرح اس ماڈل پہ کرٹیک ہوئی اور اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا گیا. پورے ماڈل کو ٹوٹالٹی میں تو نہیں، مطلب اس کا یہ پوائنٹ کہ کنکلوزیولی ویریفیکیشن والا جو پوائنٹ تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اس میں اور بھی بہت سارے ایررز تھے، اس کو پھر بعد میں ٹھیک کیا گیا. بٹ سائنٹیفک کمیونٹی یہ مانتی ہے کہ سائنس کسی بھی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہی نہیں کرتی. اور یہ جو لوگ ہیں جو کلیمز کر رہے ہیں نا، یہ دونوں گروپس، ان کا وہ یہ پریزیوم کر رہے ہیں اور وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ سائنس کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہے، بٹ سائنٹیفک کمیونٹی یہ نہیں مانتی. تو ان کا جو یہ کلیم ہے نا، اس کے ساتھ نہ سائنس کا کوئی تعلق ہے اور نہ سائنٹسٹ کا اور نہ سائنٹیفک کمیونٹی کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتے یہ کہ سائنس کسی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو سبسٹینشیٹ کریں گے اس سیریز میں، اور اس کے لیے میں دو بکس یوز کروں گا. ایک چیمر کی بک ہے واٹ از دس تھنگ کالڈ سائنس، بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکسٹ بھی ہوگا
اور ہم ان بکس کے تھرو اس کو سبسٹینشیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور چامر جو ہے نا وہ ایک فلاسفر تھا, بٹ فلاسفر کے ساتھ وہ ہارڈ کور فزکس میں اس نے کام کیا تھا, اس کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ فزکس میں ہے. تو وہ ایک ایسا بندہ تھا جو سائنس کو انٹرنلی و ایکسٹرنلی جانتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی نان سائنٹیفک بندہ آ کے سائنس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اکیڈیمکلی اس کی بک سے سبسٹینشیٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بک بھی یوز کریں گے. تو بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے 2-3 کانسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھانے ہیں جو ہمارے ٹیچر نے ہمیں سمجھائے تھے جب میں نے پہلی دفعہ یہ کتاب پڑھی تھی اپنے ٹیچر کے ساتھ, جو اس آتھر نے آلریڈی پریزیوم کی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہے, اور اس کے بعد آپ یہ بک پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھانی ہے. وہ کیا ہے؟ تو پہلے تو سائنس اور فلاسفی جو ہے نا, یہ 2 پیراڈائمز ہے ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. دونوں اپنے طریقے سے اپروچ کرتے ہیں ریالٹی کی طرف. مطلب دونوں اپنے طریقے سے ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریالٹی ان اٹ سیلف کیا ہے. دونوں, سائنس بھی اور فلاسفی بھی. فلاسفی کس طرح اپروچ کرتی ہے؟ تو فلاسفی جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتی ہے آرگومنٹ سے, اور آرگومنٹ سے آتا ہے ٹروتھ کی طرف. تو فلاسفی میں جو ٹروتھ ہوتا ہے, جو سچائی ہوتی ہے نا, وہ ڈرائیوڈ ہوتی ہے آرگومنٹ سے. تو جو فوکس ہوتا ہے نا وہ آرگومنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی دلیل مضبوط ہو نا تو اس سے جو بھی سچائی ڈرائیوڈ ہوگی, فلسفے کے لوگ اس کو سچائی مان لیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ سچائی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اس طرح ہوا ہے, بہت سارے فلسفی آتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں, اس کے لیے دلیل دیتے ہیں, دلیل مضبوط ہوتی ہے, اس سے سچائی ڈرائیوڈ ہو جاتی ہے, وہ سچائی انسٹیٹیوشنلائز بھی ہو جاتی ہے, لوگ اس پہ عمل بھی کرنے لگتے ہیں, لوگوں کو وہ حقیقت لگنے لگتا ہے. اور وہی فلسفی آگے جا کے کہتا ہے کہ نہیں میری وہ دلیل جو تھی نا اس میں تو مسئلے تھے, اس میں تو یہ مسئلے تھے, میں اس دلیل سے رجوع کرتا ہوں اور اب میں دوسری دلیل دوں گا. یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلسفی جانے کے بعد اس کا کوئی اور فلسفی آ جائے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کی جو دلیل تھی نا وہ obsolete ہو چکی ہے, وہ ٹھیک نہیں تھی, اس میں مسئلے تھے, اور اس سے جو ٹروتھ ڈرائیوڈ ہو رہا تھا نا, اس وجہ سے وہ ٹروتھ تھا ہی نہیں, وہ حقیقت تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اس کا آپ ہیگل کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, جو کہ ہیگل نے ایک سچائی کا تصور دیا, آرگومنٹ دیا, وہاں سے ٹروتھ ڈرائیوڈ کیا, اس کے اسٹوڈنٹ مارکس نے آ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو فلسفے میں یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. بٹ فلسفہ کیسے کام کرتا ہے, وہاں پر ٹروتھ ڈرائیوڈ کیسے ہوتا ہے؟ آرگومنٹ سے ٹروتھ ڈرائیوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آرگومنٹ سے ٹروتھ ڈرائیوڈ ہوتا ہے. اب فلسفہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, مطلب یہاں ہم فلسفے کی بات نہیں کریں گے, ہم یہاں پر بات جو کریں گے وہ سائنس کی کریں گے کہ سائنس ان اٹ سیلف کیا ہے. اب سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ سائنس میں جو ٹروتھ جو ہے نا وہ ڈرائیوڈ ہوتا ہے میتھڈ سے. سائنس میں ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے اور میتھڈ سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے ٹروتھ. تو سائنٹیفک ٹروتھ جو ہوتا ہے نا وہ میتھڈولوجیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میتھڈولوجیکلی ہمارے پاس ایکسیسیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میتھڈولوجیکل اگر نہ ہو ایکسیسیبل تو سائنس اس کو سچائی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ یہ میتھڈولوجیکلی ایکسیسیبل نہیں ہے تو یہ سائنس کے نزدیک سچائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سائنٹیفک جو ٹروتھ ہوتے ہیں وہ میتھڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور میتھڈ سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے ٹروتھ, اور وہ میتھڈ میں اختلافات ہوتے ہیں. جس طرح آرگومنٹ میں اختلافات ہے فلسفے میں نا, اس طرح میتھڈ میں کنسنسس نہیں ہوتا. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس میں جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں کنسنسس ہوتا ہے, سارے ایگری کرتے ہیں کہ یہی میتھڈ ہے. نہیں, کنسنسس نہیں ہوتا, میتھڈس پہ کافی ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میتھڈ کی کنڈیشنز بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہے. انیشیل لیول پہ اگر میں آپ کو بتا دوں ابھی کے لیے, اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. بٹ میتھڈ کی کنڈیشن ایک یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس میتھڈ کو ریپیٹ کر سکے, اس کے علاوہ ٹرانسفر کر سکے انکنڈیشنلی, وہ مرد ہو یا فیمیل ہو اس کو ٹرانسفر کر سکے, اس کے علاوہ اس کو ریپلیکیٹ کر سکے, اور پھر کیا میتھڈ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ کوئی ایرر ہو تو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے, اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کر سکے, اس کو جنرلائز کر سکے. تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں میتھڈ کی. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اٹس اوکے, یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, بٹ میں آپ کو جنرلی بتا رہا تھا کہ میتھڈ کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہے. ہر میتھڈ نہیں, جو ان چیزوں پہ, جو ان اصولوں پہ پورا اترتا ہو نا, اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ. اور اس سے جو ٹروتھ ڈرائیوڈ ہوتا ہے نا اس کو سائنٹیفک ورلڈ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹروتھ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مین ڈفرنٹ ہے فلاسفی میں اور سائنس میں, ٹھیک ہے. کہ فلاسفی میں جو ٹروتھ ڈرائیوڈ ہوتا ہے آرگومنٹ سے ہوتا ہے, اور سائنس میں ڈرائیوڈ ہوتا ہے میتھڈ سے ہوتا ہے. اس طرح ریلیجین بھی ایک پیراڈائم ہے.
تو ریلیجن میں بھی ایک میتھڈ ہے, بٹ ریلیجن ہمارا ابھی ڈومین نہیں ہے تو ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. اس طرح آرٹ بھی ایک پیراڈائم ہے, اس میں بھی ٹروتھ ڈرائیوڈ ہوتا ہے ایک میتھڈ, ایک پراپر طریقے سے, اس کی طرف بھی ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, کہ وہاں ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے سچائی کی طرف, اور ریلیجن میں ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے سچائی کی طرف, اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. فی الحال میں نے فلسفے اور سائنس کے درمیان جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا سچائی کی طرف, وہ بتا دیا, اور دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے فلسفے اور سائنس کے درمیان ڈفرینس. اچھا, تو جب سائنس, ماڈرن سائنس جو ہے نا, جب وہ سٹارٹ ہونے لگی, جب پروگریس سائنس, ماڈرن سائنس کا جب ورڈ جب یوز ہونے لگا نا, ارلی تھنکرز آف ماڈرن سائنس جو تھے نا, انہوں نے یہ آرگیو کیا, انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا, انہوں نے کہا کہ جو ہمارا پروگریس ہے, جو علمی جدوجہد ہے, یا یا سائنس کا جو پروگریس ہے نا, اس کے راستے میں دو رکاوٹیں ہیں. ہماری جو علمی جدوجہد ہے نا, اس کے سامنے دو رکاوٹیں ہیں. دو رکاوٹیں کیا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک تو ہماری پری سپوزیشنز ہوتی ہے, جو پری سپوزیشن آ رہی ہوتی ہے, کلچر سے آ رہی ہوتی ہے, ٹریڈیشن سے آ رہی ہوتی ہے, اتھارٹی سے آ رہی ہوتی ہے. وہ پری سپوزیشن جو ہے نا, وہ ہماری علمی جدوجہد کے سامنے میں رکاوٹ ہے, اور جب تک یہ رکاوٹ رہے گی تو ہم علمی جدوجہد پراپر وے میں نہیں کر سکیں گے. اس طرح دوسری رکاوٹ وہ لوگ بتاتے تھے, وہ لوگ کہتے تھے ایک رکاوٹ تو ہمارے سامنے ہے, کیا ہے؟ پری سپوزیشنز. دوسری رکاوٹ جس کو وہ رکاوٹ سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے ہماری جو نارمیٹو بیلٹ ہے, مطلب کہ یہ ججمنٹس ہماری کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, what should be and what should not be. یہ دونوں جو ہے ہماری پری سپوزیشنز اور ہمارا جو نارمیٹو بیلٹ ہے نا, یہ جو ہے نا ہمارے علمی جدوجہد یا حقیقت کو جاننے کی راہ میں رکاوٹیں ہیں. یہ جو ارلی تھنکر آف سائنس تھے نا, وہ یہ سمجھتے تھے. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ سائنسی جدوجہد کے لیے یا علمی جدوجہد کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں علم کو پری سپوزیشن لیس بنانا ہوگا. پری سپوزیشن لیس بنانا ہوگا, تبھی ہم اچھی طریقے سے علمی جدوجہد کر سکیں گے. اور پری سپوزیشن لیس کے ساتھ ہمیں پوزیٹیوسٹک ہونا ہوگا. اب پوزیٹیوسٹک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ پوزیٹیوسٹک ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال سے بحث نہیں ہوگی کہ what should be اور what should not be, بلکہ اس سوال سے بحث ہوگی کہ what exactly happened in the world. اس پہ بحث ہوگی کہ کیا ہوا, اس پہ بحث نہیں ہوگی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہمیں سائڈ پہ رکھنا ہوگا اور ہم نے حقیقت کو ایز اٹ از دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ یہ اسے کہتے ہیں پوزیٹیوسٹک. تو انہوں نے دو کنڈیشن رکھی. پہلی کنڈیشن کیا رکھی؟ پری سپوزیشن لیس ہونا چاہیے ہمارا علم, ہمارا نالج. دوسرا کہ پوزیٹیوسٹک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب تک اور اگر آپ لوگ, اور وہ یہ مانتے تھے کہ ایک دفعہ آپ ریالٹی کو سمجھ لے ایز اٹ از, ان دو کنڈیشنز کو اپلائی کر کے, پری سپوزیشن لیس اور پوزیٹیوسٹک, تو اس کے بعد بے شک بعد میں جا کے آپ یہ تصور دے کہ یہ چیز دس شوڈ بی اینڈ دس شوڈ ناٹ بی. بٹ وہ ایتھکس کا ڈومین ہوگا, وہ بھی اس کا بھی سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, وہ سائنس کا ڈومین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ناؤ if you approach nature through like, اگر آپ نیچر کو اپروچ کریں گے نا through presuppositions and like through normative spectacles, تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کا جو ریالٹی کا تصور ہوگا نا, وہ کلرڈ ہوگا. آپ ریالٹی کو ایز اٹ از نہیں سمجھ پائیں گے, وہ کلرڈ ہوگا آپ کا تصور حقیقت. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نارمیٹو جو بلٹ ہے نا, اس سے جان چھڑانی ہوگی, اور اس کے علاوہ پری سپوزیشن لیس ہونا پڑے گا آپ کو, تو تبھی آپ ریالٹی کو ایز اٹ از سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے, then you can see facts as they are. تب آپ ریالٹی کو ایسے دیکھیں گے جیسے فیکٹس ہیں. لائک آپ کی جو آبزرویشن ہوگی نا, وہ فیکچوئل ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ دو کنڈیشن اپلائی کریں گے تو آپ جو آبزرو کر رہے ہیں نا, وہ فیکٹس ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے فیکٹس ہوں گے. اور فیکٹس کی ڈیفینیشن وہ بتاتے تھے کہ فیکٹس از سم تھنگ which exists in its own right, independent of my preferences and desires. ٹھیک ہے, تو
فار ایگزامپل لائک اس کی ایگزامپل اگر آپ لینا کہ آپ جنگل میں جائیں اور جنگل میں آپ دیکھیں کہ ایک پرندہ ہے جس کے بچے ہیں نا اور گھونسلہ ہے ایک اور جس میں اس کے سارے بچے ہیں اور ایک بڑا بچہ ہے اور کچھ چھوٹے بچے ہیں نا اور آپ اس ایونٹ کو دیکھیں ٹھیک ہے جنگل میں جا کے اس ایونٹ کو دیکھیں کہ جو ان کی ماں ہے نا جو پرندہ ہے نا وہ چلی گئی ان کے لیے کھانا لانے کے لیے وہ چلی گئی اور وہ جو بڑا بچہ ہے نا وہ چھوٹوں بچوں کو مارنے لگے تو اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ دس شوڈ ناٹ بی ڈائریکٹ آپ کی طرف سے نارمیٹو ججمنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی آپ اس کو شاید بچانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یا اگر ایسا ہو کہ وہ بڑا بچہ جو ہے نا وہ چھوٹوں بچوں کو مار کے نیچے گرا دے اب نیچے گرنے کے بعد یہ ہوگا کہ باقی جو اینیملز ہوں گے نا وہ چھوٹے چونٹیاں ہو گئی یا باقی چیزیں جو ہوگی وہ آ کے ان کو کھا لیں گے تو آپ ان کو بچانے جائیں گے نارمیٹیولی لائک آپ کی جو سیلف ہوگی نا وہ آپ کی جو نارمیٹیو ججمنٹس ہوگی نا وہ آپ کو کمپیل کریں گی کہ آپ جا کے بچائے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو سائنٹیفک پروگریس کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ آبزرور بنے یہاں پر اس پروسیس میں آبزرور بنے اور دیکھیں ریالٹی کو کہ کیا ہو رہا ہے وہ بڑا بچہ چھوٹے بچے کو مار دیا اس کو نیچے گرا دیا چھوٹے بچوں کو نیچے گرا دیا چھوٹے بچے نیچے گر گئے وہ چھوٹے اور چونٹیاں وغیرہ وہ جانور آ کے اس کو کھا لیا اور اس کے علاوہ اس بچے کی جو بڑا بچہ تھا اس کی ماں آ گئی اس نے کھانا لے آیا اس کے لیے اور وہ کھانا اس نے کھا لیا تو اس سے آپ اس کو آپ ایز اے آبزرور دیکھیں اور پھر آپ بے شک اس سے اپنے لیے تھیوریز اور لاز ڈرائیوڈ کریں بٹ آپ اسے ایز اے آبزرور دیکھیں ٹھیک ہے اور اس سارے پروسیس میں کیا ہے ہماری پری سپوزیشنز نہیں ہے اور ہماری جو نارمیٹو بلٹ ہے نا وہ ہے نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہ دیکھ رہے تھے پھر آپ یہاں سے سروائیول آف دا فٹسٹ اور آپ ڈارونزم اور ان چیزوں کو ڈرائیو کریں بے شک بٹ آپ نے ریالٹی کو ایز اٹ از یہاں پر دیکھنا ہے اپنی ان دو کنڈیشنز کو اپلائی کر کے یہ ارلی تھنکر آف سائنس یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو ریالٹی کو ایز اٹ از سمجھنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور گڈ اور بیڈ کا جو ایک کنسیپشن ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے اور یہ جانور کو مار رہے تو اچھا نہیں کر رہا یہ برا کر رہا ہے یہ گڈ جانور ہے یہ بیڈ جانور ہے یہ جو کنسیپشن ہے نا اس کو بنیادی رکاوٹ سمجھتے تھے ارلی تھنکرز آف سائنس اور یہ اصول انہوں نے اسٹیبلش کیا اس وقت کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپشن نہیں ہونا چاہیے سائنس کیونکہ یہ رکاوٹ ہے اور یہ اصول سائنٹیفک کمیونٹی کے ساتھ ابھی تک اٹیچ ہے ٹھیک ہے ابھی تک اٹیچ ہے اور وہ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ گڈ اور بیڈ کا جو کنسیپشن ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ریالٹی کو ایز اٹ از دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے سو وہ کہتے تھے کہ یو شوڈ بی پازیٹیوسٹک اور یہ ہے پازیٹیوسٹک کہ آپ کو گڈ اور بیڈ کے کنسیپشن کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اور اپنی پری سپوزیشن کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا سو اب سوال یہ ہے کہ اب حقیقت کو ہم حقیقی معنوں میں اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کو حقیقی معنوں میں بیان کرنے کا اصول کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ فیکٹس کیا ہوتے ہیں فیکٹس ہماری وہ آبزرویشنز ہوتی ہے جو پری سپوزیشن لیس ہوتی ہے اور جس میں کوئی نارمیٹو اسپیکٹیکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نارمیٹو ججمنٹ نہیں ہوتی اور ہم اسے اس طرح ہی دیکھتے ہیں جس طرح وہ ہے تو یہ ہے فیکٹس ٹھیک ہے اب فیکٹس جو ہوگی نا اس کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے یہ سوال اٹھنا سٹارٹ ہوا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فیکٹس جو ہے نا فیکٹس جو حقیقت آپ بتا رہے ہیں نا اس کو بیان کرنے کا اصول کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے ایسی اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے جو اس کو بیان کرے لائک اس فیکٹ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ جنرلی ہمارے ساتھ لائک امنگ کامن پیپلس ہمارے ساتھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ اور دوسرا ہوتا ہے آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ یہ ہمارے پاس دو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے جو اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں وہ لوگ کہتے تھے نا کہ جو سبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ اور آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے
تو اب لوگ یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ فیکٹ ہوتا ہے اور فیکٹ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس سیٹ آف سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, اور وہ سیٹ آف سٹیٹمنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ اور ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ. اب ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل میرے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے اور میں کہوں کہ دس ٹیبل از ہیوی, اور میں پھر کہوں دس ٹیبل سیمس ٹو می ہیوی, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیبل ہیوی ہے اور یہ ٹیبل ہیوی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ٹیبل ہیوی ہے, وہاں پر یہ ٹیبل کی جو ہیوینس ہے نا, اس کا جو ویٹ ہے نا, اس کی جو ہیوینس ہے وہ سبجیکٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ اس کی کوالٹی ہے, وہ آبجیکٹ کی کوالٹی ہے, وہ سبجیکٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیبل ہیوی ہے, وہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے شاید کسی اور کو نہ لگے, ٹھیک ہے. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین سبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ اور آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ. تو جو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہوتا ہے نا, یہ کلیم ہوتا ہے ریالٹی کے بارے میں, ریالٹی ان اٹ سیلف کیا ہے, ورلڈ ان اٹ سیلف کیا ہے, اس کی ان اٹ سیلف یہ ہیوی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ مجھے کیسے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے بارے میں ججمنٹ ہوتی ہے. اور اس کو آپ ویریفائی اور فلسفائی کر سکتے ہیں, مطلب اس کو سارے لوگ اٹھائیں گے, اگر سب کو یہ باری لگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ ہے, یہ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے, امپیریکل ججمنٹ. سو اس میں جو سبجیکٹ آئی جو ہوتا ہے نا, وہ کوئی رول پلے نہیں کرتا, مطلب کرتا ہے فلسفیکیشن یا ویریفیکیشن کے لیے, بٹ یہ جو ہیوینس ہوتی ہے نا, وہ انڈیپینڈنٹ آف دا سبجیکٹ ہوتی ہے, وہ آبجیکٹ کی کوالٹی ہوتی ہے. اسی طرح جو سبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہوتا ہے نا, وہ پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو اس میں جو ججمنٹ ہوتی ہے ان سائڈ دا سبجیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو heaviness of the stone is independent of the subject. If that is independent of the subject, then it does not matter whether it is determined by A, B or C, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہیوی ہے آبجیکٹیولی, پھر میٹر نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں یا وہ اٹھا رہا ہے یا علی اٹھا رہا ہے یا بلال اٹھا رہا ہے یا کوئی بھی اٹھا رہا ہے نا, وہ ہیوی ہوگا, وہ سبجیکٹ پہ میٹر ڈیپینڈنٹ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے, اس کی ہیوینس سبجیکٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ جو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایکسپیرینس بھی ہمارے اندر ہی ویسے ہوتا ہے, بٹ جب سارے لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, اور سارے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور سب کو وہ ہیوی لگتا ہے سب کو, تو اس سے ہم اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آبجیکٹ کا جو محور ہے یا اس کا جو محور ہے وہ آبجیکٹ کے اندر ہے, مطلب یہ آبجیکٹ ان اٹ سیلف ہیوی ہے, انڈیپینڈنٹ آف دا سبجیکٹس. اور یہ کیسے ویریفائی ہوتا ہے؟ جب سارے لوگ اس کو اٹھا لیں اور سب کو وہ ہیوی لگے, ٹھیک ہے. تو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ اس طرح کام کرتی ہے. تو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کیا ہوگی؟ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ وہ جملہ جو حقیقت کے بارے میں بیان کیا جائے اور سب کا تجربہ اس کے بارے میں ایک جیسا رہے, تو اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ, ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں نا, تو فار ایگزامپل کہ اس روم میں ایک پنکھا ہے, اس وجہ سے مجھے ایک پنکھا دکھ رہا ہے, یا میں کہوں کہ مجھے ایک پنکھا دکھ رہا ہے اس وجہ سے اس روم میں ایک پنکھا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پہلا ہے نا, وہ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے, کیونکہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس روم میں ایک پنکھا ہے, دیٹس وائی مجھے ایک پنکھا دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی پنکھا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ آف دا سبجیکٹ ہے, وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ان اٹ سیلف ایک ہی ہے اس روم میں. جو دوسرے میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دکھ رہا ہے, دیٹس وائی ایک ہے, کیا پتا دوسرا تیسرا بھی ہو, ٹھیک ہے, اور دوسرا تیسرا بھی ہو, بٹ وہ میں نے ابھی نہ دیکھا ہوں. بٹ پہلے اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ غور کریں نا, وہاں میں کہہ رہا ہوں کہ روم میں ایک پنکھا ہے تو مجھے ایک دکھ رہا ہے, نہ کہ مجھے دکھ رہا ہے تو اس وجہ سے ایک ہے. تو دونوں میں فرق ہے. جو پہلا ہے نا, وہ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے, جہاں پر سبجیکٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ, اور دوسرا جو ہے وہ سبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے, کیونکہ وہاں سبجیکٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سبجیکٹ سے ڈیرائیوڈ ہو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اس کو جو چامر ہے نا, وہ اس کو کہتا ہے, اس کو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کو وہ کہتا ہے آبزرویشن اسٹیٹمنٹ,
تو جب بک میں آبزرویشن اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ میں یوز ہو رہی ہے نا یہ جملہ یہ ورڈ جو اسٹارٹ چیپٹر 1 میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ. ٹھیک ہے, تو آبجیکٹو جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ جس طرح آپ کی ایکسپیرینس میں آئے گی نا وہ باقیوں کے ایکسپیرینس میں بھی وہی آئے گی, اسی طرح ہی آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اور اگر اس میں کوئی ایرر ہو, لیٹس سے اس میں کوئی ایرر ہو نا, فار ایگزامپل کہ مجھے ایک پنکھا دکھ رہا ہو, دوسرا کہہ رہا ہو کہ میرے خیال سے تو 2 پنکھے ہیں, تو باقی لوگ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے ود ایکسپیرینس. تو فار ایگزامپل اگر میرے ایکسپیرینس میں کوئی ایرر ہو, میرے ایکسپیرینس میں کوئی ایرر ہو, ٹھیک ہے, تو اور لوگ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور باقی جتنے لوگ ہوں گے نا وہ اس ایرر کو مطلب کہ ویریفائی کر لیں گے کہ یہ جو اس نے ڈیٹیکٹ کیا ہے میرے ایرر کو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی سینسز کو یوز کر کے یہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ ہے, اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے اور اس کو فلسفائی بھی کیا جا سکتا ہے. اب جو آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر جو سچائی اسٹیبلش ہوتی ہے نا کامن لائک عام لوگوں کے درمیان, اسے ہم کہتے ہیں کورسپونڈنگ تھیوری آف ٹروتھ. ٹھیک ہے, سو اس روم میں ایک ہی پنکھا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پنکھا ان دونوں کے درمیان 1 to 1 کرسپونڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, 1 to 1 کرسپونڈنگ, اس روم میں ایک پنکھا ہے, اسٹیٹمنٹ کے درمیان اسٹیٹمنٹ اور پنکھے کے درمیان جو کرسپونڈنگ ہے نا اسے ہم کہتے ہیں 1 to 1 کرسپونڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ہمارے سامنے سچائی آ گئی, سچائی اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک ہے, اس 1 to 1 کرسپونڈنگ سے. تو جب آپ یونیورس کو اپروچ کرتے ہیں اس طرح اپروچ کرتے ہیں تھرو دس آبزرویٹو اسٹیٹمنٹس, سو چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے پری سپوزیشنز آئے اور آپ کا نارمیٹو بلٹ آئے. وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اگر آپ آبزرویٹو اسٹیٹمنٹس کے تھرو یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ کہتے تھے ارلی تھنکر آف سائنس. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل لوں کہ لیٹس سے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو مارے اور اتنا زیادہ مارے کہ وہ بے ہوش ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر ایک اور بندہ آ جائے اور وہ پوچھے کہ یہاں کیا ہوا, اور آپ بتائے اسے کہ بہت برا ہوا, بہت برا ہوا, بہت برا ہوا. وہ یہ ہوا کہ ایک نے دوسرے کو مارا, وہ بے ہوش ہو گیا. یا آپ یہ بولے ہی نہ, آپ یہ کہیں کہ بہت برا ہوا, بہت برا ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے دیکھا آپ کا انسٹنٹ رسپانس جو تھا نا وہ نارمیٹو تھا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے تھے برا ہوا, بہت برا ہوا, بہت برا ہوا. یہ آبجیکٹو امپیریکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ نہیں ہے, آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کیس میں آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس بندے نے اس کو مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے, اور سب نے یہ ایکسپیرینس کیا, سیم ایکسپیرینس, اس نے اس کو مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا. دس از آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ, آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ارلی تھنکر آف سائنس یہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں جو کائنات ہے نا اس کو سمجھنا ہوگا آبزرویٹو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو, یا اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو. تو یہ ارلی تھنکر آف سائنس یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یونیورس کو سمجھنا ہوگا تھرو آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ کے یا آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ وہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو یہ آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ ہے نا یا آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ ہے نا, اس کے تھرو جب تھنکرز جو اس وقت کے جو تھنکرز تھے نا انہوں نے دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کیا یا یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کیا تھرو آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ یا آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ, تو یہ ہوا کہ بہت سارے جو کلیمز تھے جس کو سائنٹیفک کلیم سمجھا جاتا تھا, یا جس کو بڑے بڑے دعوے تھے, بڑے بڑے فلسفیوں کے, بڑے بڑے اتھارٹیز کے, وہ سارے دعوے جو ہیں نا وہ گرنے لگے, ان کی عمارتیں گرنے لگی. تو فار ایگزامپل ارسطوٹل کا یہ دعویٰ تھا, ارسطوٹل یہ مانتا تھا کہ جو مون ہوتا ہے نا وہ پرفیکٹ سفیر ہوتا ہے, پرفیکٹ سفیر. گلیلیو نے آ کے آبزرویشن کی اور اس نے دیکھا کہ بھائی مون تو پرفیکٹ سفیر نہیں ہے. اسی آبزرویشن کے ساتھ ہی ارسطوٹل کی جو عمارت تھی گر گئی.
یہ والی سائنٹیفک عمارت وہ گر گئی. ٹھیک ہے, کیوں گر گئی؟ کیونکہ ہمارے پاس آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ آ گیا, آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ آ گئی, اور جیسے ہی آبزرویٹو اسٹیٹمنٹ آئے گی نا, وہ پچھلی جو عمارت ہوگی علم کی, سائنٹیفک جو سائنٹیفک کلیمز ہوں گے نا, وہ ایسے گر جائیں گے. تو جیسے ہی سائنس آئی اور لوگوں نے یونیورس کو آبجیکٹو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلے جو بڑے بڑے دعوے تھے بڑے بڑے فلسفیوں کے, وہ گرنے لگے. اور جب وہ گرنے لگے اور ارسطوٹیلین جو ٹریڈیشن تھا نا وہ گرنے لگا, کیونکہ ارسطوٹل بڑا نام تھا, تو لوگوں کا فوکس سائنس پہ آ گیا. تو لوگوں نے یہ سوال اٹھانا سٹارٹ کر دیا کہ بتاؤ ہمیں کہ سائنس ہے کیا, ان اٹ سیلف کیا ہے سائنس. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے سائنس کی جو وہ ہوتی ہے سائنس کی جو ایک ہوتا ہے کہ سائنس کا جو پریکٹیکل ورک ہوتا ہے, بایولوجی, کیمسٹری, اور یہ نہیں, سائنس کو تھیورائز کرو اور بتاؤ ہمیں کہ سائنس ہے کیا, یہ کام کیسے کرتی ہے, کس چیز کو سائنٹیفک کہے اور کس چیز کو ان سائنٹیفک کہے. تو یہ جب ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی نا کہ کس چیز کو سائنٹیفک کہے اور کس چیز کو ان سائنٹیفک کہے, تو اس وقت ہمارے پاس سب سے پہلا بندہ جو آیا جس نے ایک آرگومنٹ دیا وہ تھا فرانسس بیکن. تو فرانسس بیکن نے ایک آرگومنٹ دیا, اس نے کہا کہ سائنس جو ہوگا نا, سائنس ول بگنز ود آبزرویشنس. یہ فرانسس بیکن نے کہا کہ سائنس بگنز ود آبزرویشن. میں آپ کو اس کا آرگومنٹ بتاتا ہوں. تو فرانسس بیکن نے کہا کہ سائنس بگنز ود آبزرویشن اسٹیٹمنٹ, اور نان آبزرویشن اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس ہوگی نا وہ سائنس نہیں ہوگی. تو جو بھی چیز آبزرو نہیں ہو سکتی نا اس کو ہم سائنس کی کیٹیگری سے نکال لیں گے, وہ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرانسس بیکن نے کہا. اور پھر ہمارے پاس پہلے آبزرویشن ہوگی, اور اس ماڈل کو, یہ جو فرانسس بیکن کا ماڈل ہے نا, اس کو نائف انڈکٹیوزم بھی کہتے ہیں. یہاں سے نائف انڈکٹیوزم ہمارے پاس نکلا. تو فرانسس بیکن نے کہا کہ پہلی ہمارے پاس آبزرویشن ہوگی, اور وہ آبزرویشن جو ہوگی نا اس کے پاس وہ آبزرویشن ہمیں کمپیل کرے گی, مجبور کرے گی کہ ہم ایک ہائپوتھسس دیں, اور وہ جو ہائپوتھسس ہوگا نا وہ ہوگا ایک ٹینٹیٹیو سولوشن, ایک عارضی اصول ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ٹینٹیٹیو سولوشن ہوگا اس پرابلم کا, اور پھر ہائپوتھسس کے بعد ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے. یہ فرانسس بیکن نے کہا کہ ہم آبزرو کریں گے ریالٹی کو, اور آبزرویشن کیسی ہوگی اس کو میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی. آبزرو کریں گے, وہ آبزرویشن ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم ایک ہائپوتھسس دیں. ہائپوتھسس کیا ہوگا؟ ہائپوتھسس ہمارا ایک عارضی اصول ہوگا یا ٹینٹیٹیو سولوشن ہوگا اس پرابلم کا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ ہوگا. ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا؟ ایکسپیریمنٹ میں وہ ٹینٹیٹیو سولوشن ہوگا نا, اس کو ہم کنٹیسٹ کریں گے, اس کو ایوالویٹ کریں گے, اس کو ریپلیکیٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم کازل کنیکشن ڈھونڈیں گے چیزوں کے درمیان. ٹھیک ہے, کازل کنیکشن جب ہم چیزوں کے درمیان ڈھونڈیں گے تو اس کے بعد ہم جنرلائزیشن کریں گے. یہ فرانسس بیکن نے کہا. فرانسس بیکن کا ماڈل یہ ہے. اس نے کہا کہ آبزرویشن کریں گے, وی ول بگن ود آبزرویشن. وی ول بگن ود آبزرویشن. آبزرویشن کے بعد آبزرویشن ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم ہائپوتھسس دیں جو ایک عارضی اصول ہوگا, جو کہ ایک ٹینٹیٹیو سولوشن ہوگا اس پرابلم کا. اور وہ جو ہائپوتھسس ہم دیں گے نا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کریں گے, مطلب کہ اس ہائپوتھسس کو کنٹیسٹ کریں گے, اس کو ایوالویٹ کریں گے, اس کو ریپلیکیٹ کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی کازل کنیکشن بن رہا ہے کہ نہیں. ہم ایونٹس کے درمیان کازل کنیکشن دیکھیں گے اور اس سے جنرلائزیشن کریں گے. اس کو کہتے ہیں سمپل ویو آف سائنس. سمپل سائنس اور نائف انڈکٹیوزم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے فرانسس بیکن کا ماڈل. اب اس میں بہت سارے پرابلم ہیں جو چامن نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹیک اپ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈینس ہو سکتا ہے اس بندے کے لیے جو پہلی دفعہ فلاسفی آف سائنس پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے اگر یہ ڈینس ہے تو آپ اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ فرانسس بیکن کا ماڈل ہو گیا. اس میں بہت سارے پرابلم ہے, آبزرویشن کے ساتھ ہی بہت سارے پرابلم ہے. جب فرانسس بیکن کہہ رہا ہے نا کہ آپ آبزرویشن سے اسٹارٹ کریں, اس میں ان اٹ سیلف بہت پرابلم ہے جو نائف انڈکٹیوزم آ کے اس کو مطلب اس کو ٹھیک کریں گے, اور بھی بہت سارے پرابلم ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز بتانا ضروری ہے جو میں آپ کو بتاؤں, جو کہ اکثر لوگ مس انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو ماڈل ہے نا کہ آبزرویشن, اس کے بعد ہائپوتھسس, اس کے بعد ایکسپیریمنٹ, اور اس کے بعد جنرلائزیشن, لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے نا یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آبزرویشن پہ ہی.
مطلب اس میں ریزننگ کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. صرف پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا آبزرویشن کا, وہ ہوتا ہے مطلب امپیریکل ہوتا ہے, وہ امپیریکل ہوتا ہے. لائک وہ آپ سینسز کے تھرو دیکھتے ہیں. آبزرویشن آپ تھرو سینسز کرتے ہیں نا. اور اس کے بعد جو سٹیپس ہوتے ہیں ہائپوتھسس, اور ہائپوتھسس کے بعد ایکسپیریمنٹس, اور اس کے بعد جنرلائزیشن, یہ جو سٹیپس ہوتے ہیں نا یہ ریزننگ بیس ہوتے ہیں بھائی. یہ امپیریکل نہیں ہوتے. امپیریکل بھی ہوتے ہیں, ریزننگ بھی ہوتی ہے, اور وہاں سے آگے جا کے جنرلائزیشن ہوتی ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ریزننگ کس ٹائپ کی ہوتی ہے. یہ جو ریزننگ ہوتی ہے نا, جو آبزرویشن کے آگے ہائپوتھسس بنتا ہے, اور اس کے آگے جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کنکلوژن ہوتا ہے, یہ ہوتا کس طرح ہے. ٹھیک ہے, ریزننگ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ فرانسس بیکن کے ماڈل کے ساتھ مسئلے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو میں نے آج آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے نا, یہ بہت ساری چیزیں آپ کو بک میں نہیں ملیں گی. واٹ از دس تھنگ کالڈ سائنس بک, اس کو ہم فالو کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی ہے, جو انہوں نے ہمیں سمجھائی تھی, جو اس بک کے آتھر نے پریزیوم کی ہے کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں آج میں نے وہ بتائی, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. آگے جا کے یہ فرانسس بیکن کا ماڈل کتنا چلتا ہے, اس پہ کرٹیکس کیا ہوتی ہے, اور یہ وہ ماڈل ہے بھائی, یہ وہ ماڈل ہے جو کہ ہمارے تھنکرز آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے, یا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس ماڈل کے بیس پہ بتا رہے ہیں کہ ریلیجیس ٹیکسٹ ثابت ہو گیا اور ثابت نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھنکرز یہ بتا رہے ہیں نا, وہ اس ماڈل کو پریزیوم کر رہے ہیں. فرانسس بیکن کا ماڈل جو 100 سال پہلے ریجیکٹ ہو چکا ہے, کس طرح ریجیکٹ ہوا تھا اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے, اور ہم بک کو فالو کریں گے. میں آپ لوگوں کو اس بک کا PDF شیئر کر لوں گا کمنٹ میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ, اور آپ بک کو فالو کر سکتے